سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کتنی ہے ہم سے، کیونکہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلو گے تو عمریں کھپا بیٹھو گے، نسلیں اڑا بیٹھو گے، صدیاں گنوا بیٹھو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی محبتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اصل جو پریشانی والی بات ہے یا اصل جو کھوجنے والی بات ہے یا فکر مند ہونا ہے جس بات پہ، وہ بات یہ ہے کہ ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہماری اللہ سے محبت کتنی ہے، ہماری اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کی تو محبت ہے، رزق دے رہا ہے، بھوکا نہیں رکھتا، یہ اس کی محبت ہے۔ سایہ اس نے دیا ہوا ہے، وہ جو اسے مانے اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانے اسے بھی دیتا ہے، جو اسے سجدہ کرے اسے بھی دیتا ہے، جو اسے نہ کرے اسے بھی دیتا ہے، جو اس کا ذکر کرے اسے بھی سایہ دیتا ہے، جو اس کا ذکر نہ کرے اسے بھی سایہ دیتا ہے، اسے بھی دھوپ دیتا ہے، سب کو یکساں دھوپ بھی دیتا ہے، سب کو یکساں بادل بھی ملتے ہیں، سب کو یکساں موسم بھی ملتے ہیں، سب کو یکساں پھل پھول بھی ملتے ہیں، سب کو یکساں زندگی کی تمام سہولتیں ملتی ہیں، زندگی کے تمام مراحل سے سب ویسے ویسے گزرتے ہیں۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ بھی بیسیکلی آپ کے اندر کے معاملات کو جگانے کے لیے آپ کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ رشتہ داروں سے ٹوٹ رہے ہو تو جڑ جاؤ، اگر آپ ماں باپ سے ٹوٹ رہے ہو تو جڑ جاؤ، کسی مسئلے میں پھنس گئے، ابو نے ابھی آگے چھڑوانا ہے تو چھڑوانا، نہیں تو بندہ نہیں چھوٹتا۔ کسی مسئلے میں آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ بچیاں شادی کر کے جاتی ہیں، پھر جب ان کی ڈیلیوری کے معاملات ہوتے ہیں ماں جاتی ہے، یعنی ماں باپ سے ایک رشتے کا تعلق کا ایک نیا ایک دور پھر شروع ہوتا ہے۔ پھر ماں اس بچی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو اسی طرح پالتی ہے جیسے اپنے بچوں کو اس نے پالا تھا، ویسے ہی اس کو سنبھالتی ہے، ویسے ہی اس کو سینچتی ہے، ویسے ہی اس کی کیئر کرتی ہے۔ پھر ایک بار وہ دوبارہ سے جناب اپنی محبت نشاور کرنے ماں پہنچ جاتی ہے۔ اگر ماں بیٹی کے درمیان کوئی دوری آ رہی ہے، ماں بیٹے کے درمیان کوئی دوری آ رہی ہے، بھائی بہن کے درمیان کوئی دوری آ رہی ہے، باپ بیٹے کے درمیان کوئی دوری آ رہی ہے، رشتہ داروں کے درمیان کوئی دوری آ رہی ہے، یہ تکلیفیں، یہ امتحان، یہ عذاب، یہ مسائل، یہ بیماریاں، یہ سارے جھمیلے صرف اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ جہاں جہاں سے آپ ٹوٹے ہو وہاں واپس جڑ سکو، لیکن ہم ان معاملات کی وجہ سے مزید ٹوٹ رہے ہیں۔ اصول الٹا دیا ہم نے، قدرت کے قانون کو چھیڑ دیا ہم نے۔ یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جن جن سے جڑنے کا حکم کیا ہے ان سے جڑنا چاہیے، اور ہم ان سے کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی عنایت تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی چاہت تو ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے آخر کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اور آخر کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں کیوں عذاب دوں؟ اگر تم میرا شکر ادا کرو اور مجھے یاد کرو۔ پہلے کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اگر تم مجھے یاد کرتے ہو اور میرا شکر ادا کرتے ہو تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ یعنی اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی محبتوں کی، اللہ کی عنایتوں کی اگر ہم قدر کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کو یاد بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں، عذاب میں، دردوں میں ڈالوں۔ تو ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے یہ تکلیفیں اللہ دیتا ہے تاکہ بندہ پھر مجھ سے رجوع کرے، پھر بندہ جہاں جہاں سے ٹوٹ رہا ہے وہاں وہاں دوبارہ جڑنا شروع کر دے، جہاں جہاں سے ٹوٹ رہا ہے وہاں وہاں دوبارہ جڑنا شروع کر دے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار تکلیفوں میں ڈالتا ہے۔ ہم لوگوں کے منہ سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے نا، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی درد ہو، جب بھی کوئی چوٹ لگے، جب بھی کوئی بیماری لگے، جب بھی کوئی دھوکہ ملے، جب بھی کسی سے کوئی تکلیف، اذیت یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت ذرا سا تھوڑے 2 پل کے لیے یا 2-4 لفظ ہمارے منہ سے اللہ کے لیے نکلتے ضرور ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یوں مجھے یاد تو کیا کرو۔ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی معاملہ بنا کے تمہارے اوپر ڈالتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حقیقت میں محبت ہے۔ اللہ کی محبتوں کے انداز اتنے ہیں کہ بندہ بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ عمریں گزر سکتی ہیں، صدیاں گزر سکتی ہیں، نسلیں گزر سکتی ہیں، یہ دنیا کے سائیکل اور یہ سائیکل گزر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا باب جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔